پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی کا سبق نمبر 3 یعنی خاص و عام کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 خاص و عام کا بیان۔ خاص کسے کہتے ہیں، خاص کی تعریف کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ خاص ہر وہ لفظ ہے کہ جو کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، یعنی ہر وہ لفظ جسے کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر یعنی الگ سے وضع کیا گیا ہو، الگ سے بنایا گیا ہو، اسے خاص کہتے ہیں۔ مسمى معلوم سے مراد ہے کیا؟ معنی معلوم تو واضح ہے، یعنی جس لفظ کو کسی معلوم معنی کے لیے الگ سے وضع کیا گیا ہو اسے بھی خاص کہتے ہیں، اور جس لفظ کو کسی مسمى معلوم کے لیے الگ سے بنایا گیا ہو، الگ سے وضع کیا گیا ہو، اسے بھی خاص کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مسمى معلوم سے مراد کیا ہے؟ نوٹ میں بیان کر رہے ہیں۔ نوٹ: مسمى معلوم سے مراد کوئی بھی ذات معلومہ ہے۔ مسمى معلوم سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی ذات ہے جو ہمیں معلوم ہو، اسے مسمى معلوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی ایسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسی ذات کے لیے انفرادی طور پر بنایا گیا ہو جو ہمیں معلوم ہے، اسے بھی خاص کہیں گے۔ جیسے زید، آدمی، انسان، یہ سب کیا ہیں؟ خاص کی مثالیں ہیں۔ زید یہ خاص الفرد کی مثال ہے، آدمی یعنی رجل یہ خاص النوع کی مثال ہے، انسان یہ خاص الجنس کی مثال ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں خاص کی اقسام۔ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خاص الفرد سے مراد کیا ہے، خاص النوع سے مراد کیا ہے، خاص الجنس سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے خاص کی اقسام۔ تعریف کے بعد اب خاص کی اقسام بیان کر رہے ہیں، خاص کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ خاص کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ خاص کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاص الفرد، جیسا کہ زید، کیونکہ لفظ زید کو ایک فرد کے لیے خاص کیا گیا ہے، کیونکہ لفظ زید کو ایک فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے لفظ زید خاص الفرد ہے۔ نمبر 2 خاص کی دوسری قسم ہے خاص النوع، جیسے رجل، کیونکہ لفظ رجل کو ایک نوع کے لیے خاص کیا گیا ہے، ایک نوع کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے لفظ رجل خاص النوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ رجل یہ نوع کیسے ہے؟ دراصل مناطقہ کے نزدیک جو نوع سے مراد ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ مناطقہ کے نزدیک نوع کی تعریف الگ ہے اور اصولیین کے نزدیک نوع کی تعریف الگ ہے۔ مناطقہ کے نزدیک نوع اسے کہتے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولا جائے، جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولا جائے، مناطقہ اسے نوع کہتے، یعنی بہت سارے ایسے افراد پر بولا جائے جن کی حقیقتیں ایک ہوں، اسے مناطقہ نوع کہتے۔ مثال کے طور پر انسان مناطقہ کے نزدیک نوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ انسان بہت سارے ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے، یعنی زید پر، بکر پر، خالد پر، مرد پر، عورت پر، جوان پر، بوڑھے پر، سب پر بولا جاتا ہے، اور ان سب کی حقیقت
ایک ہے، کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو اس لیے مناطقہ کے نزدیک لفظ انسان نوع ہے، لیکن اصولیین کے نزدیک نوع کی یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ اصولیین نوع کسے کہتے ہیں؟ اصولیین کے نزدیک نوع وہ ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے، یعنی جو لفظ ایسے بہت سارے افراد پر بولا جائے جن کی غرض ایک ہو، جن کا مقصد ایک ہو، جن کو ایک غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہو، جیسے لفظ رجلون ہے، کیونکہ لفظ رجلون یہ مرد پر دلالت کرتا ہے اور تمام مردوں کو، چاہے وہ زید ہو، خالد ہو، بکر ہو، عمر ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو ایک ہی غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تاکہ وہ گواہ بن پائیں، ٹھیک ہے، اور وہ طلب معاش کریں، یعنی ان تمام کا غرض جو ہے ایک ہے، ان تمام کی غرض ایک ہے، اسی لیے یہ خاص النوع ہے۔ یعنی مناطقہ کے نزدیک نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع اس لفظ کو کہتے ہیں جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولا جائے۔ فرق صرف اغراض اور حقائق کا ہے۔ مناطقہ کے نزدیک کثیرین متفقین بالحقائق پر جو بولا جائے وہ نوع ہے، اور اصولیین کے نزدیک کثیرین متفقین بالاغراض پر جو بولا جائے وہ نوع ہے، کیونکہ رجلن ایسے بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی غرض ایک ہے، جن کی غرض متفق ہے، اس لیے یہ نوع ہے، ٹھیک ہے۔ خاص النوع جیسے رجلن۔ نمبر 3 خاص الجنس جیسے انسان۔ انسان مناطقہ کے نزدیک نوع ہے، جبکہ اصولیین کے نزدیک جنس ہے۔ مناطقہ کے نزدیک جنس کی تعریف کیا ہے؟ جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولا جائے، یعنی ایسے بہت سارے افراد پر بولا جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، اسے مناطقہ جنس کہتے۔ مثال کے طور پر مناطقہ حیوان کو جنس کہتے، کیونکہ حیوان ایسے بہت سارے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو بھی حیوان کہتے، گدھے کو بھی حیوان کہتے، اس طرح گھوڑے کو بھی حیوان کہتے، اس سب کو حیوان کہتے، اور ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور گھوڑے کی حقیقت ہے حیوان مفترس، گھوڑے کی کچھ اور حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح شیر کی حقیقت ہے حیوان مفترس، یعنی بہت سارے مختلف الحقائق افراد پر کیونکہ حیوان بولا جاتا ہے، اس لیے حیوان مناطقہ کے نزدیک جنس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصولیین کے نزدیک جنس تعریف کیا ہے؟ جو کثیرین مختلفین بالحقائق نہیں بلکہ بالاغراض پر بولا جائے۔ مناطقہ کے نزدیک حقائق اور اصولیین کے نزدیک اغراض، جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولا جائے، یعنی ایسے بہت سارے افراد پر بولا جائے جن کی غرض مختلف ہو، جن کا مقصد الگ ہو، جن کو الگ الگ مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ مثال کے طور پر لفظ انسان ہے، کیونکہ انسان یہ مرد و عورت دونوں پر بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو انسان کہتے، عورت کو انسان نہیں کہتے، بلکہ دونوں کو انسان کہتے، اور دونوں کی جو غرض ہے الگ الگ ہے۔ مرد کی غرض کیا ہے؟ طلب معاش، تاکہ گواہ وغیرہ بنے، گواہ بننا، طلب معاش وغیرہ، اور عورت کی غرض کیا ہے؟ یعنی بچہ پیدا کرنا، بچہ جننا، اور گھر کے کاروبار کو درست کرنا، تربیت کرنا، یہ سب عورت کی غرض ہے۔ تو کیونکہ لفظ انسان مختلف الاغراض افراد پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہ جنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص الجنس کی مثال انسان۔ خیر، خاص کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاص الفرد جیسا کہ زید، نمبر 2 خاص النوع جیسا کہ رجل، نمبر 3 خاص الجنس جیسا کہ انسان۔ اب یہاں سے خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ خاص کا حکم کیا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اصول کی کتاب کے شروع میں عام طور پر خاص و عام کا بیان ذکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں صحیح طور سے اس کا علم نہ ہو تو ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھیں گے، کیونکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے، اگر قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے جو کسی خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہو، ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ یہ تو خاص موقع پر نازل ہوا، ہو سکتا ہے کہ خاص ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کیونکہ غلطی واقع نہ ہو، خاص کو عام اور عام کو خاص نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے اصول کی کتاب کے شروع میں خاص و عام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ خیر، اب خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ خاص کا حکم کیا ہے۔
نمبر 1، خاص اگر کتاب اللہ میں ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خاص اگر کتاب اللہ میں ہے تو اس پر عمل کرنا ہی ہوگا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو خاص کے حکم میں بغیر کسی تغیر و تبدل کے دونوں کے مابین تطبیق ممکن ہو تو فبیہا، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ بیان کر رہے ہیں کہ خاص کا حکم کچھ اور چاہتا ہے، خاص کے حکم کا تقاضا کچھ اور ہے، اور خبر واحد اگر اس کے خلاف تقاضا کرے، یعنی خاص جو تقاضا کر رہا ہے اس کے مخالف اگر خبر واحد تقاضا کرے۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی حدیث جس کے راوی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایک راوی رہا ہو، یعنی اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے کبھی نہ کبھی ایک رہے ہوں، اسے کہتے ہیں خبر واحد۔ اور قیاس، ٹھیک ہے، قیاس کچھ اور چاہتا ہے اور خاص کچھ اور چاہتا ہے، یا خاص کچھ اور چاہتا ہے، خبر واحد کچھ اور چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے؟ بیان کر رہے ہیں کہ اگر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعنی خاص جو چاہتا ہے اس پر تو عمل کرنا ہی ہوگا، ہم دیکھیں گے کوئی ایسی صورت ہے یا نہیں کہ جس پر خاص اور خبر واحد دونوں پر عمل ہو سکے، جس پر عمل کرنے سے خاص اور خبر واحد دونوں پر عمل ہو سکے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کو اپنانے سے خاص کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور خبر واحد کا جو تقاضا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، تو اس صورت کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر خاص اور قیاس کے مابین اگر مقابلہ ہو، یعنی دونوں میں ٹکراؤ ہو، کوئی ایسی صورت ہو کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہوں، یعنی ایسی صورت ہو جس صورت کو اپنانے سے خاص اور قیاس دونوں پر عمل ہو سکتا ہے، تو اس صورت کو اپنائیں گے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی صورت کو اپنا کر کے خاص اور خبر واحد دونوں پر عمل کر سکیں، بلکہ صورت یہ ہے یا تو ہمیں خاص کو اپنانا ہوگا یا خبر واحد کو اپنانا ہوگا، یا تو ہمیں خاص کو اپنانا ہوگا یا قیاس کو اپنانا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں خاص کو اپنائیں گے، یعنی خاص کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں گے، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ اب خاص کی مثال دے رہے ہیں۔ خاص کی مثال خاص الفرد، یعنی خاص الفرد کی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، البقرہ آیت نمبر 228۔ ترجمہ کنز الایمان، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ اس آیت میں لفظ ثلاثہ ایک عدد خاص ہے جو کہ 2 سے زائد اور 4 سے کم پر دلالت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ثلاثہ استعمال ہوا یہ ایک خاص عدد ہے جو 2 سے زائد اور 4 سے کم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ دراصل جو قروء کا لفظ ہے نا، ثلاثۃ قروء، تو قروء یہ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قروء کا ایک معنی ہے حیض، قروء کا ایک معنی ہے طہر، یعنی جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں اسے طہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قروء کیونکہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا، حیض کے لیے بھی طہر کے لیے بھی۔ احناف کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، یعنی احناف قروء سے مراد حیض لیتے، جبکہ شوافع قروء سے مراد طہر لیتے، یعنی شوافع یہ کہتے کہ مطلقہ عورتیں 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، جبکہ احناف یہ کہتے مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جو عدت ہے 3 حیض ہے۔ شوافع کی بھی دلائل ہیں، ہمارے بھی دلائل ہیں، انشاءاللہ آپ یہ سب بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ شوافع جو ہے نا عام طور پر وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، ایک تو ان کی دلیل ہے نحوی قاعدے کے اعتبار سے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے۔ نحوی قاعدہ کیا ہے؟ آپ بھی پڑھے ہوگے کہ 3 سے لے کر کے 10 تک کا معدود خلاف قیاس آتا ہے، یعنی اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر، اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث، یعنی دونوں الگ الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معدود بھی مؤنث عدد بھی مؤنث، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شوافع یہ کہتے
کیونکہ یہاں پہ جو عدد آیا ثلاثہ یہ مؤنث ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ معدود مذکر ہوگا، اور مذکر تبھی ہوگا جب کہ ہم طہر مراد لیں گے۔ اگر حیض مراد لیں گے تو پھر مذکر نہیں ہوگا، کیونکہ حیض مذکر نہیں ہے، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے تو یہ مؤنث ہے۔ خیر ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے شوافع کہتے تو معلوم ہوا یہاں پہ قروء سے مراد طہر ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کا احناف نے جواب بھی دیا ہے، انشاءاللہ آپ آگے جانو گے۔ خیر، احناف یہ کہتے کیونکہ لفظ ثلاثہ جو ہے نا یہ خاص ہے، اور خاص کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی لیے ہم نے حیض مراد لیا، کیونکہ اگر حیض مراد نہ لیں تو خاص کے حکم پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ کیسے نہیں ہو پائے گا؟ کیونکہ طلاق دینا یہ طہر میں مشروع ہے۔ اولاً تو طلاق دینے کو اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے، یعنی ناپسند ہے اسلام میں طلاق دینا۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، کسی وجہ سے طلاق دینا ہو، تو اسلام کا حکم یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ طہر میں یعنی پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، نہ کہ حیض کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں طلاق دینے کو طلاق بدعت کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی طلاق دینے سے منع کیا گیا۔ حیض کی حالت میں طلاق کو مشروع نہیں کیا گیا، بلکہ طلاق مشروع ہے طہر کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بھی بندہ اپنی عورت کو طلاق دے گا، طہر کی حالت میں طلاق دے گا، تو جس طہر میں وہ طلاق دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو گزر ہی گیا ہوگا، یا تو اس کا 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا کہ طہر سے پاک ہوئی، پاک ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد یا تو طلاق دیا ہوگا، یا 1 دن کے بعد، یا 2 دن کے بعد، یا 3 دن کے بعد، یعنی کچھ نہ کچھ طہر کا حصہ گزر گیا ہوگا، یعنی حیض سے پاک ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی طلاق دیا ہوگا۔ تو جتنا دیر گزر گیا ہے، جتنا وقت گزرا ہے، جتنا دن گزرا ہے، وہ تو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر وہ جتنا دن گزر گیا ہے تو وہ جو طہر ہے وہ کامل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ اس طہر کو عدت میں شامل کرتے ہیں، یعنی جس طہر میں طلاق دی گئی، اگر آپ اس طہر کو عدت میں شامل کریں گے تو پھر 3 طہر پر عمل نہیں ہو پائے گا، بلکہ 2 طہر اور 1 طہر کے بعض پر عمل ہوگا، کیونکہ اس کا بعض حصہ گزر گیا ہے۔ اور اگر جس طہر میں طلاق دی گئی اس کو شمار نہ کیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ 3 طہر لیں، تو اس طرح عورت پر زیادتی ہوگی، کیونکہ 3 طہر اس صورت میں، یعنی اگر ہم جس طہر میں طلاق دی گئی اسے شمار نہ کریں تو اس طرح کیا ہوگا کہ 3 طہر اور 1 طہر کا بعض عدت قرار دیا جائے گا، جو کہ عورت پر زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 3 کا جو تقاضا تھا، لفظ ثلاثہ کا جو تقاضا تھا کہ 3 ہو، اس پر عمل نہیں ہو پائے گا، یا تو 3 سے کم ہوگا یا 3 سے زائد ہوگا جب ہم طہر مراد لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم حیض مراد لیتے تو 3 پر عمل ہوگا، جو کہ خاص کا تقاضا ہے، لفظ ثلاثہ کا تقاضا ہے۔ کس طرح ہم نے قروء سے مراد حیض لیا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ طلاق مشروع ہے طہر میں، طہر کے بعد 1 حیض آئے، دوسرا حیض آئے، تیسرا حیض آئے، تو 3 حیض کے بعد عدت مکمل ہو جائے گی، تو اس طرح مکمل طور پر خاص کے حکم پر عمل ہو پائے گا۔ اس لیے ہم نے یعنی خاص کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ ثلاثہ خاص ہے، اس خاص کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قروء سے حیض مراد لیا۔ خیر، اس کی اور بھی دلائل وغیرہ ہیں، کیونکہ ہم نے حیض کیوں مراد لیا، اور شوافع کے اور بھی دلائل ہیں کہ انہوں نے طہر کیوں مراد لیا، پھر ان کے دلائل کے جوابات ہم دیتے ہیں، وہ کیا ہیں، انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ خیر، اب عام کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ عام کسے کہتے ہیں۔ عام کی تعریف: عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو یا تو لفظاً شامل ہو، جیسے مسلمون اور مشرکون۔ لفظ مسلمون یہ افراد کی ایک جماعت کو لفظ کے اعتبار سے شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا لفظ جو ہے یہ افراد کی ایک جماعت پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مشرکون یا معنن، یعنی اس عام یا تو اس لفظ کو کہتے جو بہت سارے افراد کو، یعنی افراد کی ایک جماعت کو لفظاً شامل ہو، جیسا کہ مسلمون اور مشرکون، یا معنن افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، جیسا کہ من اور ما۔ یہ لفظ کے اعتبار سے تو افراد کی جماعت کو شامل نہیں ہیں،
لیکن معنی کے اعتبار سے افراد کی جماعت کو شامل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ من یہ واحد جمع وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی جمع کا معنی بھی دیتا ہے، تو اس طرح یہ معنی کے اعتبار سے جو ہیں افراد کی ایک جماعت کو شامل ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمون، مشرکون، من، مع یہ سب عام کی مثالیں ہیں۔ عام کی تعریف کے بعد تعریف کیا ہوئی؟ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، یا تو لفظ کے اعتبار سے شامل ہو یا معنی کے اعتبار سے، یعنی افراد کی ایک جماعت کو جو لفظ شامل ہو اسے عام کہتے، چاہے وہ لفظ کے اعتبار سے شامل ہو یا معنی کے اعتبار سے شامل ہو۔ اب عام کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ عام کی اقسام، عام کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں، یعنی عام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عام مخصوص، نمبر دو عام غیر مخصوص۔ عام مخصوص سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ عام مخصوص، عام کے حکم میں سے ایک یا کچھ افراد کو خارج کر دیا جائے تو اسے عام مخصوص کہتے۔ عام کے حکم سے، یعنی ایک حکم عام ہو، اس حکم عام سے ایک کو یا چند افراد کو، کچھ افراد کو خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اسے کہتے عام مخصوص۔ جیسے اگر کہا جائے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، یعنی تمام مشرکین کو قتل کر دو سوائے ذمیوں کے، تو یہاں پہ دیکھیں پہلے حکم دیا گیا کہ تمام مشرکوں کو قتل کر دو، یہ ایک حکم عام تھا، ان مشرکوں میں ذمی اور حربی سب شامل تھے، تمام مشرکوں کو قتل کر دو۔ اب اس حکم عام سے ذمیوں کو نکال دیا گیا، ذمیوں کو خارج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کہا جائے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، یعنی تمام مشرکین کو قتل کر دو سوائے ذمیوں کے، تو پہلے قتل کا حکم عام تھا، یعنی تمام مشرکین کو قتل کرنے کا حکم تھا، پھر بعد میں ذمیوں کو اس حکم عام سے خارج کر دیا گیا۔ یہ جو عام حکم تھا مشرکین کو قتل کرنے کا، اس حکم عام سے ذمیوں کو خارج کر دیا گیا، انہیں قتل مت کرو۔ لہٰذا اب ذمیوں کو خارج کر کے جتنے بھی مشرکین بچے وہ عام مخصوص کہلائیں گے۔ پہلے حکم تھا کہ مشرکوں کو قتل کر دو، پھر خاص کر دیا گیا، یعنی ان میں سے بعض کو نکال دیا گیا، بعض کو خاص کر دیا گیا، کہا گیا نا کہ ذمیوں کو قتل نہ کرو، کہا گیا تمام مشرکوں کو قتل کر دو سوائے اہل ذمہ کے، ٹھیک ہے، تو اہل ذمہ یعنی ذمیوں کو حکم عام سے نکال دیا گیا، تو ذمیوں کو چھوڑنے کے بعد، انہیں نکالنے کے بعد جتنے بھی مشرک افراد ہیں سب کو قتل کا حکم ہے، تو یہ جو ہے حکم عام مخصوص کہلائے گا۔ اب جو حکم باقی ہے، یعنی ذمیوں کو چھوڑنے کے بعد جو حکم ہے تمام مشرکوں کے لیے، یہ عام مخصوص ہے۔ عام مخصوص کا حکم، عام مخصوص کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اس میں موجود بقیہ افراد کے حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا، یعنی جتنے کو نکال دیا گیا ہے نکال دیا گیا، اور جو بقیہ اس حکم میں باقی ہیں شامل ہیں ان پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں موجود بقیہ افراد کے حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا، یعنی باقی جو مشرکین ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان افراد میں بھی تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے، لہٰذا جب بقیہ افراد کی تخصیص پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو ان کو بھی تخصیص کے ذریعے عام کے حکم سے خارج کرنا جائز ہے، یعنی جو بقیہ افراد ہیں، جیسے یہ جو مثال تھی مشرکوں کو قتل کرو، پھر کہا گیا کہ اہل ذمہ کو قتل مت کرو، تو اہل ذمہ جو ہیں یعنی ذمی یہ مشرکین سے نکل گئے، قتل کے حکم سے نکل گئے، اب قتل کے حکم میں مشرکین باقی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو باقی ہیں، جتنے باقی ہیں، جتنے مشرکین قتل کے حکم میں باقی ہیں، ان میں یہ احتمال ہے کہ انہیں بھی کسی دلیل کی وجہ سے خاص کر دیا جائے، یعنی ان سے بھی قتل کا حکم اٹھ جائے، یہ بھی احتمال ہے جبکہ کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی دلیل مل جائے جس کی وجہ سے قتل کا حکم ان پر صادر نہ ہوتا ہو، قتل کے حکم سے انہیں نکالا جاتا ہو، وہ نکلتے ہوں، تو انہیں پھر وہ قتل کے حکم سے نکل جائیں گے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ
ہاں اس میں موجود بقیہ افراد کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن ان افراد پر بھی تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے، لہٰذا جب بقیہ افراد کی تخصیص پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو ان کو بھی تخصیص کے ذریعے عام کے حکم سے خارج کرنا جائز ہے، اور اس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے کی جا سکتی ہے، یعنی جو بقیہ افراد ہیں ان کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ تخصیص اس وقت تک درست ہے جب تک کہ عام میں کم از کم 3 افراد نہ رہ جائیں، اور اس کے بعد مزید تخصیص کی ہرگز گنجائش نہیں، لہٰذا اب بلا احتمال اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ درجہ خامسہ کے تمام طلباء کھڑے ہو جاؤ، یعنی یوں سمجھیں کہ کسی وجہ سے ایک دن درجہ خامسہ کے تمام طلباء کلاس میں حاضر نہ ہو سکے، تو دوسرے دن ہم نے کہا کہ درجہ خامسہ کے تمام طلباء کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ حکم عام ہے، تمام طلباء کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم عام ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو بیمار تھا وہ بیٹھ جائے، اس حکم عام سے، یعنی تمام طلباء کھڑے ہو جاؤ، اس حکم عام سے ہم نے بیمار کو نکال دیا، یعنی بیمار کو اس سے خارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بیمار کو چھوڑنے کے بعد جتنے افراد کھڑے ہیں، جتنے افراد کو کھڑے ہونے کا حکم شامل ہے، ان تمام میں یہ احتمال ہے کہ انہیں بھی کسی دلیل کی وجہ سے نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے اگر کوئی کہہ دے حضور کل میری امی کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے میں گھر گیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اسے بھی نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو ان میں سے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا۔ کب تک ایک ایک کر کے بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا؟ کب تک؟ یہاں تک کہ 3 طلباء باقی رہ جائیں۔ جب 3 طلباء باقی رہ جائیں گے، اب قیاس یا خبر واحد کے ذریعے سے اس میں تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ اب جو کھڑے ہونے کا حکم رہے گا وہ 3 پر لازماً رہے گا، ٹھیک ہے نا، ان کو کھڑا ہونا ہی ہوگا۔ خیر، اس طرح قرآن پاک میں یا کہیں پہ بھی، جیسے جو اوپر مثال دی گئی کہ مشرکوں کو قتل کرو، پھر ذمیوں کو نکال دیا گیا، پھر اسی طرح اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے کہ فلاں کو چھوڑ دو، اس دلیل مثال کے طور پر کوئی قیاس کا تقاضا یہ ہو کہ فلاں کو چھوڑ دیا جائے، تو ہم قیاس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اور مشرکین کو چھوڑ دیں گے، اس حکم سے نکال دیں گے، نکالتے جائیں گے یہاں تک کہ 3 مشرک باقی رہیں۔ جب 3 مشرک باقی رہیں گے، اب ہم اس میں تخصیص نہیں کر پائیں گے، بلکہ انہیں قتل کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ عام جو ہے نا یہ عموم پر داد کرتا ہے، اور عموم کی اقل مدت کتنا ہے؟ 3 ہے، اقل مقدار جو ہے وہ 3 ہے، اس لیے 3 کے بعد اور تخصیص نہیں ہو پائے گی۔ خیر، عام غیر مخصوص، عام کی تعریف بیان کیے اور اقسام بیان کیے کہ عام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عام مخصوص، عام مخصوص کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، حکم کیا ہے، اسے بیان کیے۔ اب عام غیر مخصوص کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ عام غیر مخصوص، عام کے حکم سے اگر کسی فرد کو بھی خارج نہ کیا جائے تو اسے عام غیر مخصوص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر جو مثال پیش کی گئی، اقتلوا المشرکین، بس اتنا کہا جائے، اس کے بعد یہ نہ کہا جائے کہ ولا تقتلوا اہل الذمہ، صرف کہا جائے اقتلوا المشرکین، تو قتل کرنے کا حکم مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم جو ہے عام ہے، تمام مشرکین کو شامل ہے، کسی کو اس حکم سے نکالا نہیں گیا، تو یہ عام غیر مخصوص ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ عام کے حکم سے اگر کسی فرد کو بھی خارج نہ کیا جائے تو اسے عام غیر مخصوص کہتے ہیں۔ جیسے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، المزمل 20 یعنی آیت نمبر 20۔ ترجمہ کنز الایمان، اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ما عام ہے، یعنی جو کہا گیا نا فَقْرَؤُوا ما، تو یہاں جو لفظ ما آیا یہ عام ہے، اور اس کے حکم یعنی قرأت سے کسی فرد سے مراد آیت یا سورت کو
خاص نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے کسی بھی مقام سے جتنا چاہو نماز میں تلاوت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو یہاں پہ جو پڑھنے کا حکم ہے یہ عام ہے، تمام صورت تمام آیات کو شامل ہے، کیونکہ اس سے کسی آیت کو یا کسی صورت کو یا کسی رکوع کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً عموماً حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ حکم عام طور حکم عام دیا گیا کہ قرآن پاک میں سے جو آپ پر آسان ہو اسے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ماں جو ہے یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہ تمام آیات اور تمام صورتوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اس سے کسی صورت یا آیت کو خاص نہیں کیا گیا، نہیں نکالا گیا کہ اسے مت پڑھو، اس لیے یہ عام غیر مخصوص ہے۔ نوٹ: عام غیر مخصوص کا حکم خاص کی طرح ہے، یعنی خاص کا جو حکم ہے عام غیر مخصوص کا وہی حکم ہے۔ یعنی اگر کتاب اللہ میں عام غیر مخصوص ہو تو عمل کرنا واجب، ضروری، اور اگر عام غیر مخصوص کے مقابلے میں خبر واحد آئے یا قیاس آئے اور دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو تو پھر تطبیق دی جائے گی، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو عام جو غیر مخصوص ہے اس پر عمل کیا جائے گا، خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ من اور ما کا مفہوم اور ان کے مابین وجہ فرق۔ من اور ما کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے، من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ دونوں یعنی من اور ما دونوں اصل کے اعتبار سے عموم کے لیے ہیں، یعنی دونوں عموم پر دلالت کرتے ہیں، دونوں عموم کے لیے ہیں، لیکن خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ ان میں خصوص کا بھی احتمال ہے، کبھی یہ خاص کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ من ذوی عقول کے لیے مستعمل ہے، یعنی من جو ہے یہ ذوی عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی قرینہ کی بنا پر کبھی غیر ذوی عقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ من کا اصل استعمال تو یہی ہے کہ اسے ذوی عقول کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر اسے غیر ذوی عقول کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ما کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اس کا الٹا ہے، یعنی ما غیر ذوی عقول کے لیے مستعمل ہے، ما غیر ذوی عقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غیر جاندار یعنی غیر عقل والوں کے لیے، غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کسی قرینے کی بنا پر کبھی ذوی عقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ غیر یعنی جو ما ہے یہ اصل کے اعتبار سے غیر ذوی عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی قرینہ اگر اس کے ذوی عقول کے لیے استعمال ہونے پر دلالت کرے تو پھر ہم ما کو ذوی عقول کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مثال دے رہے ہیں، من کی ایک مثال اور ما کی ایک مثال۔ من کے عموم کی مثال، من میں کس طرح عموم کا معنی پایا جاتا ہے اس کی ایک مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ کسی شخص نے کہا من شاء من عبید العتق فہو حر، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے، میرے غلاموں میں سے جو آزادی چاہے وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ من شاء، یہاں پہ من استعمال کیا، من شاء من عبید العتق فہو حر، یعنی میرے غلاموں میں سے جو آزادی چاہے وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد سب غلاموں نے ایک ساتھ ہی آزاد ہونا چاہا، اس کے جتنے بھی غلام تھے سب نے ایک ساتھ آزاد ہونا چاہا تو سب غلام آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ کلمہ من عام ہے جو تمام غلاموں کو شامل ہے، کیونکہ اس نے من استعمال کیا اور من تمام غلاموں کو شامل ہے، اس لیے اس کے تمام غلام آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ما کے عموم کی مثال، امام محمد رحمہ اللہ نے ایک مثال ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی یعنی لونڈی سے کہے ان کانا ما فی بطنی کی غلامن فانتی حرۃ، یعنی اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہے تو آزاد ہے، یعنی یہ تو ترجمہ اس کا محاورہ ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہوگا ان کانا ما فی بطنی کی غلامن فانتی حرۃ، یعنی اگر تیرے پیٹ میں جو ہے اگر وہ تمام لڑکا ہے، تیرے پیٹ میں جو بھی ہے
یعنی ماں جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، تو وہ پیٹ میں جو بھی ہے تمام کو شامل ہوگا، ٹھیک ہے. ان کانا معافی بطنی کی، تیرے پیٹ میں جو بھی ہے اگر وہ غلام ہے، یعنی اگر وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، تو آزاد ہے. اس کو بیان کیا کہ اس کے بعد اس باندی نے ایک بچہ اور ایک بچی جنی تو وہ آزادی کے مستحق نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ماں کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بچہ ہی جنے، لیکن جب اس نے بچے کے ساتھ بچی کو جنا تو کلمہ ماں کا مقتضا پورا نہ ہونے کی وجہ سے آزاد نہیں ہوگی. کیونکہ ماں یہ چاہتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو بھی ہے، جتنا بھی حمل ہے، اس سے بس بچہ ہی پیدا ہو، لڑکا ہی پیدا ہو، لڑکی پیدا نہ ہو، کیونکہ ماں کہا گیا، ٹھیک ہے نا. ان کانا معافی بطنی کی، اگر تیرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہو، ٹھیک ہے، فانتی حرتن، تو آزاد ہے. تو وہ کیونکہ اس نے اپنے پیٹ سے بچہ اور بچی دونوں کو جنا، تو ظاہر سی بات کیا ہے، ماں کا جو عموم تھا اس پر عمل نہیں ہو سکا نا، کیونکہ اس نے بچہ کو بھی جنا اور بچی کو بھی جنا. حالانکہ ماں یہ چاہتا تھا کہ صرف بچہ ہی پیدا ہو، لڑکا ہی پیدا ہو. اس لیے کیونکہ ماں کے عموم پر عمل نہیں ہو سکا، اس لیے جو باندی ہے وہ آزاد نہیں ہوگی. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ پر ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.